نفل آپ کی اپنی چیز ہے، آپ رکھو یا کسی کو دے دو، فرض نہیں دے سکتے۔ فرض تو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا، اس لیے فرض کے بعد جو نفل ہے، سنت موقدہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کو ذمہ دار، واجب بھی نہیں کر سکتے۔ نفل آپ کسی کے لیے کریں، اپنے پاس رکھے اگلے کو بھیج دو، کیونکہ نفل اپنی چیز۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نفل کی جو مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کسی کا نوکر ہے اور وہ نوکری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 نوکر ہیں، دونوں 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے، تنخواہ لیتے، لیکن ایک ان میں سے زائد وقت میں اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، بھی میں فارغ ہوتا ہوں جی، کوئی اور کام کاج ہو گھر کا، تو سبزی لانی ہو، کوئی اور کام کرنا، تو وہ مالک کے ایسے کام کر دیتا ہے، تو مالک اس سے بہت خوش ہو جائے گا، یار وہ تو ڈیوٹی تو سبھی دیتے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی کے بعد بھی آ کر میرے گھر کے کام کاج کرتا ہے، تو مالک کی عنایات اس پر بڑھ جاتی ہے۔ تو میں اسی طرح فرض تو سب کو کرنا ہے، نفل پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے مولا کو، وہ تو دے نہیں دینا ہے، اس کے بدلے میں تم مسلمان بنایا، روٹی میں سب، ایک تو اس کا تو شکرانہ ہے، فرض نماز پڑھو، فرض یہ کرو، فرض یہ کرو، لیکن نفل آپ کو اپنا ٹائم ہے، آپ اس کو جب دے رہے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے اللہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، زبان بن جاتی سے بولتا ہے، کان بن جاتے سے سنتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر عمل کو اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اتنا عنایت اللہ کی، لیکن وہ نفل سے بنتا ہے۔ فرائض جو ہے نا، فرائض تو آپ کا فرض ہے، وہ تو کرنے ہی کرنا، اس سے تو جان نہیں کرو گے تو سزا مل رہی، نفل پہ تو سزا نہیں ملتی نا، نفل نہ پڑھو، لیکن نفل کرنے سے مولا کی عنایات بڑھ جاتی ہیں، سنتیں پر عمل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات بڑھ جاتی ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی جو عنایات ہیں ان کو لینا، کیسی عنایات کھینچی جائے، اس کے لیے سنت نفل کا اہتمام رکھنا چاہیے، ذکر اور درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ کی عنایات بڑھ جاتی ہے تو بس پھر تو بندے کا کام بن جاتا ہے، اصل بات یہی صرف ان کی عنایات چاہیے۔ انشاءاللہ۔